منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، قرآن کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں۔ ہمارے لیے قرآن کی روشنی تمام اندھیروں کو دور کرنے والی ہے۔ آج کی اس بھاگتی تیز رفتار دنیا میں ہر کوئی رزق کی تلاش میں ہے، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے رزق کی دولت ملے، اس کے حالات اچھے ہوں۔ رزق کی تلاش میں ہم سرگردہ رہتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ از دی بیسٹ پرووائڈر، اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ رزق کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی اصول عطا فرمائے ہیں، یعنی ہاؤ ٹو بیکم رچ in the light of the Holy Quran. By following the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, we can become rich, and that is the way, and I think only the way to become rich. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ طٰہٰ ورس نمبر 132 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں رزق چاہیے، رزق کی کثرت چاہیے، دولت چاہیے، تو یہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے جو ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے رزق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ خود بھی نماز پڑھو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی پابندی کراؤ، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہو، اس کو انجام دو، اس پر ثابت رہو۔ ان اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رادہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بناتا ہے تو یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس پر اللہ کا رزق نازل ہوگا۔ رزق کے دروازے کھولنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قرآنی طریقہ کہ آدمی خود بھی نمازوں کا پابند رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ رزق کی اس پر برسات ہو، وہ جسے ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، تو اللہ کا ارشاد گرامی ہے سورہ نوح میں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش چاہو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اس استغفار کی جزا اور اس پر عطا یہ ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تم پر رزق کے بادل برسائے گا، رزق کی رحمت کی بارش ہوگی۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کسی کو بھی رزق کی فراوانی چاہیے، اسے رچ بننا ہے، then he must make استغفار، he must seek forgiveness for all his sins in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار پڑھتا رہے۔ اس ریفرنس میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارواحنا فدا، آپ نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار کرنے کو لازم کر لیا، ہی کیپس آن ڈوئنگ استغفار، ریڈنگ استغفار، وہ ہمیشہ استغفار پڑھتا رہتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے آزاد فرما دے گا، ہر مصیبت سے اس کے لیے راستہ کھول دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اسے آزادی مل جائے گی، ہر تنگی سے اسے آسانی میں اثر آ جائے گی، وَرَزَقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ اس کو ایسا رزق دے گا، ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے وہ اندازہ نہیں کر سکتا، اس کو ان تمام وسائل سے اس کو رزق دے گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے اس کو رزق ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ لگاؤ تو سونا ہو جائے۔ اس کے لیے لازم یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، گناہوں سے معافی چاہے۔ تیسرا، اگر بندے کو رزق کی کثرت چاہیے، رزق کی بارش چاہیے، رزق کی برکت چاہیے، اس کو زندگی میں رچ بننا ہے، سیٹ بننا ہے، دولت کی اس کو فراوانی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ تیسرا جو طریقہ ہے قرآنی طریقہ از دیٹ ہی مسٹ اسپینڈ، وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے،
سورہ سبا ورس نمبر 34 اللہ ارشاد فرماتا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندے مومن یہ 3 طریقے اپنا لے، وہ نمازوں کا پابند بن جائے، خود بھی نمازیں پڑھے، اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند کرے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ دھنی ہو جائے گا، وہ مالدار ہو جائے گا، وہ دولت مند ہو جائے گا، وہ اللہ کی رحمتوں سے ایک وافر حصہ پائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیشہ اس پہ ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بھی بزنس، دنیا کا کوئی بھی فرد ہمیں رزق نہیں دے سکتا، رزق اللہ دیتا ہے، رزاق اللہ ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ پروردگار ہمارا رزاق ہے، وہ چاہے گا تو رزق آئے گا، وہ اگر نہیں چاہے تو رزق نہیں آئے گا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔